اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ القلم یعنی سورۃ النون بھی سورۃ القلم کا ایک نام ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے ہی یہ سورہ ہے، کیونکہ نون جو ہے اس کو عربی زبان میں تشبیہ مچھلی کے ساتھ بھی دی جاتی ہے، یعنی نون مطلب مچھلی۔ یہاں پہ یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے ذنون، کہ مچھلی والے کا ذکر کرے نبی یعنی محمد، ذرا مچھلی والے کو بھی تو یاد رکھ کہ جو تیرا ایک بھائی تیرے ہی جیسا اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول تھا، ذرا اس کا ذکر بھی یاد رکھ، اور ان کی کہانی سے آپ بھی لیسن پکڑیے، آپ کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے۔ سورۃ القلم یا سورۃ النون، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے چند دن بعد ہی غالباً یہ سورہ نازل ہوا تھا، یعنی آرڈر آف ریویلیشن کے اندر سورۃ القلم تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ یا تو سورۃ القلم کی ساری آیات ہیں یا جو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ بالکل انیشل وحی کے اوپر بیسڈ ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا، سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی سورۃ العلق، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم علم بالقلم اقرا ربک الاکرم علمہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد دوسری جو وحی ہے غالباً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپٹ کے لیٹنے والے اٹھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خبردار کرنا شروع کر۔ تیسرے نمبر پر اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشنز سائملٹینیسلی نازل ہوئی ہوں گی، اس وقت پھر مشرکان مکہ اور مکہ کے جو بھی لیڈر تھے، انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مصائب ڈھالنے کی کوشش کی ہوگی، یہ سارا وقت جو ہے نا یہ بیت گیا ہوگا کہ وہاں پہ جو مشرکان مکہ کے جو بڑے بڑے متکبر لیڈر تھے، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے۔ اسی سورہ میں ہمیں پتہ لگے گا کہ انہوں نے اپنی دشمنی جو تھی وہ انٹینسیفائی کر دی تھی۔ تو یہاں سے یہ چیز پتہ لگتی ہے، سورۃ القلم نازل جب کمپلیٹ ہوا ہو یا اس کا وہ آخری پارٹ جب نازل ہوا ہو، تب تک اتنا تو قرآن نازل ہو گیا تھا کہ جو مشرکان مکہ کے حلق سے نیچے اتر نہیں رہا تھا، کچھ نہ کچھ ان کے اندر یہ جو ہے نا ریزسٹنس سٹارٹ ہو گیا تھا، کوئی ایسی چیز ان کے حلق کے اندر پھنس گئی تھی، ان کے کچھ نہ کچھ مفاد کے اوپر زد پڑ رہی تھی۔ یہاں سے ہمیں سب چیزیں پتہ لگیں گی۔ ابھی سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کے بعد وحی آنا شروع ہوئی۔ 40 سال تک کی زندگی وہ ایک عام انسان کی زندگی گزارتے تھے، اور وہ 40 سال تک کی زندگی میں ان کے اخلاق کیا تھے وہ ہمیں یہ جو امام بخاری نے جو کمپائل کیے نا حدیثیں، اس میں پہلا ہی جو چیپٹر اس نے ڈالا ہے، انہوں نے جو پہلا چیپٹر جو نامزد کیا ہے اس کا نام ہی ہے کہ کتاب الوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی کیسے شروع ہوئی، دا بک آف ریویلیشنز۔ وہاں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو چن لیا تو وہ سب سے بیسٹ اس وقت اللہ تعالیٰ کے بندے موجود تھے، اور تا قیامت سب سے بیسٹ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی
ہوں گے، ان کے جیسی اور کوئی شخصیت اس دنیا کے اندر نہیں آئی۔ مگر ہم وہ جو حدیث جب دیکھتے ہیں نا کہ 40 سال تک کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام زندگی بتا رہے تھے، ایک تاجر بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، اور ان کی شادی ہو گئی تھی ایک بہت امیر لیڈی جو تھی، مکہ کی بڑی رئیس مانی جاتی تھی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور 40 سال کی عمر تک تو ابھی تو نہ وحی نازل ہوئی ہے، نہ پتہ ہے اسلام کیا ہے، نہ کوئی اللہ کی انسٹرکشن ہے، نہ کوئی قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت جو ویکیوم ہوگا وہ کیا کچھ ہوگا۔ تو آپ ذرا دیکھیے، ایک آئیڈیا جیسا آپ کا لگ جائے گا۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، بخاری کی 3 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پہ وحی آنا کیسے شروع ہوئی؟ ٹھیک ہے، اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھنا آپ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا اور ان کو ایک عام انسان سے ٹرانزیکشن کرنی تھی اللہ کے جل قدر ایک رسول اور انبیاء کے اندر، اور خاتم النبیین وہ مبعوث ہونے والے تھے۔ تو ایک انسان جو عام زندگی 40 سال تک گزار رہا ہے، اس کو پھر کیسے ٹرین کر کے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا، تو وہ ہمیں تھوڑا سا اشارہ مل جاتا ہے اس حدیث سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پہ وحی آنے سے پہلے کچھ ایسے خواب آنے لگے کہ جو خواب میں رات کو جب سوتے ہوئے دیکھتا وہ صبح بالکل ویسے کے ویسے ہی پورے ہوں۔ آنے والے دنوں میں وہ خواب بالکل سچے ثابت ہونے لگے۔ اس کے بعد ان کے دل کے اندر اکیلے رہنے کی ایک طلب پیدا ہو گئی، یعنی کہ وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ جو کیا بولتے ہیں شوق کے اندر، ان کے دل کے اندر کچھ ایسی خواہش پیدا ہونے لگی کہ میں یہ مشرک لوگوں سے بالکل کٹ کے، یہ جو سوسائٹی ابھی بالکل کرپٹ ہے، اس سوسائٹی کے اندر کیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، غلاموں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا۔ باقی نام کے لیے بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں تو بڑے سخی ہیں اور بڑے یہ اور وہ جو بھی شو آف والی چیزیں ہیں کہ ہم جی زیادہ قربانیاں کر کے حاجیوں کو کھلاتے ہیں، تم جی کم کرتے ہو، یہ کنواں میرا وہ کنواں تمہارا، تو اسی کے اوپر خاندانوں کے جھگڑے اور وہ سب چیزیں۔ تو ویسے معاشرے میں رہ کے کیا کچھ حاصل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے دل کے اندر یہ شوق پیدا کر دیا، پہلے تو خواب آنے شروع ہوئے، اس کے بعد ان کے دل کو ان کو تنہائی پسند آنے لگی، اور وہ ہرا کے اندر جا کے، غار ہرا کے اندر اکیلے اکیلے بہت بہت دن بھی کبھی بیٹھ جاتے اور اپنا کھانے کا سامان ساتھ لے کے جاتے۔ پھر جب کھانا ختم ہوتا تو پھر واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور پھر کچھ نہ کچھ سامان وہ اپنا کھانے کے لیے یوٹیلیٹی لے جاتے۔ اسی کچھ تنہائی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ٹرین کیا، ان کی ذہنی پرواز تھا وہ کہاں تک پہنچا، ان کی سوچ جو تھی اللہ تعالیٰ نے کسی ایک لیول تک پہنچا دی۔ تو جب بالکل تیار ہو گئے وہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ فرشتہ آیا، یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے۔ اب جبرائیل امین کو جب پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تو روایتوں میں آتا ہے بس وہ سیکلوژن، ان کو اکیلا رہنا پسند آنے لگا، یہاں تک کہ جاء الحق، ان کے پاس حق آ گیا، وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا، اور وہ غار ہرا میں اس وقت موجود تھے۔ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، آیا ایک فرشتہ، فَقَالَ اقْرَأْ، فرشتے نے کہا کہ پڑھو۔ کچھ ویژن دکھایا گیا ہو کہ یہ پڑھو، یا کوئی تختی ہو جس پہ اللہ کا کچھ کلام کا حصہ لکھا ہو، کہا گیا ہو پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ما انا بقاری، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد،
تو فرشتے نے مجھے آ کے پکڑ لیا اور ایسے دبوچا کہ مجھے لگ رہا تھا میری ربس کی ہڈیاں آپس میں مل جائیں گی. سما اس کے بعد کہا حتی بلغ منی جہدا سما ارسلنی فقال اقرا. تو ایک بار جب دبوچا نا اور پھر چھوڑا, پھر کہا کہ پڑھ. فقلت ما انا بقاری, میں نے دوسری بار بھی یہی کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. فاخذنی مغتنی سناسا, مطلب ایسا ہی 2 بار ہوا اور تیسری بار پھر وہی کچھ ہوا. ثم ارسلنی فقال اقرا بسم ربک الذی خلق. تو بس جب تیسری بار فرشتے نے پکڑ کے دبوچا اور پھر چھوڑا, پھر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے بولا اقرا, تو ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. فرشتے نے ہی پہلے یہ چیز غالباً پڑھائی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے, ربک الذی خلق, جس نے تجھے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھ کہ تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے. بس یہ چیز ہوئی. اور یہ کیا سٹارٹ کیا گیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے اوپر, یہ تو روحانی مرحلے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کروائے گئے. اس کی ہم جو ہے نا ان ڈیپتھ ڈیٹیلز نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے اوپر جا کے چھپ جاتا تھا. یہ کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں تھی کہ یاد کرنا پڑے, ایسے پڑھا تو سورہ جی نازل ہوا لکھ کے دے دیا یاد کیا جائے. جیسے ہی جبرائیل امین وہی لے کے آتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر چھپ جاتی تھی. میریکلس پروسیس تھا یہ. اسی لیے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ روح الامین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے اوپر ڈائریکٹ وہ چیز آ کے چھپ جاتی تھی. تو ویسا ہی کچھ پروسیس. اب ہم لوگوں کے دماغ بڑے لمیٹڈ ہیں, ہمیں تھوڑا اشارہ دیا گیا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہوگا. یہاں سے خالی جو دبوچنے کا کیا مطلب ہے کہ ایسی کیا چیز اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل کی, کچھ ہوگا ہی, کچھ مسئلہ ہوگا. تو ہمارے لیے یہ بات متشابہات ہی ہے کہ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی 3 بار فرشتے کو, مگر اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت اس کے اندر تھی اللہ خوب جانتا ہے. فَرَجَعَ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُ فَدَخَلَ عَلَى خدیجہ. تو یہ جب ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم گھبرا گئے اور کانپنے لگے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ 40 سال تک کی زندگی بالکل عام, اور اچانک سے یہ روحانی منزلیں جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاس کروایا. اور ایسی مخلوق دیکھ لینا جبرائیل امین جیسی, اور ان کا دبوچا جانا. تو تب تک تو عام انسانوں میں ہی تھے نا, وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے تھے. اچانک سے یہ کچھ ہو جانا جو کبھی نہ سوچا تھا نہ کبھی سنا تھا کسی سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے اور وہ ایک دم غار حرا سے رشڈ ٹورڈز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, اپنے گھر والوں کی طرف گئے. خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ فقال زمبلونی, اور کہا کہ اے خدیجہ جلدی سے کوئی کمبل کوئی اوڑھنی لا اور مجھے اس میں میری طرف وہ اڑا دے. فزمبلوہ, تو حضرت خدیجہ نے ان کو وہ کملی اوڑھ دی. حتی ذہب عنہ الرو, یہاں تک کہ وہ تھوڑے سٹیبل ہو گئے, وہ جو سانس چڑھی ہوئی تھی وہ رک گئی, سٹیبلٹی آ گئی. فقال لخدیجہ, تو کہنے لگے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اخبرہ الخبر, وہ جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا. لقد خشیت علی نفسی, اور فرمانے لگے کہ خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان کے اوپر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مصیبت آنے والی ہے, یعنی میں اپنی جان کے لیے کچھ ڈر رہا ہوں کہ یہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اب آپ سنیے, قرآن نازل ہونے سے پہلے اللہ کے بندے کے اخلاق کیا تھے, یہاں سے ہمیں پتہ لگے گا. اسی لیے ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی. فقالت خدیجہ, فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے, کلا واللہ, اللہ کی قسم, ما
یخزیک اللہ، کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، ابدا کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انکا لتصل الرحم، ارے تم تو رشتہ داریاں نبھانے والے ہو، تم تو رشتے جوڑنے والے، رشتے نبھاتے ہو، رشتوں کے حق ادا کرتے ہو۔ وتحمل الکلہ، اور ایسے لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو جو کمزور ہیں۔ وتکسب المعدوم، تم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہو جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ وتقری الضیف، ارے تم تو کمزوروں کی قیادت کرتے ہو۔ وتعین علی نوائب، ارے تم تو مہمان نوازی کرتے ہو۔ فانطلقت بہ، آپ ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرسٹکس کیا تھے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ I fear that something may happen to me، ٹھیک ہے۔ خدیجہ replied, never by Allah, Allah will never disgrace you. You keep good relations with your kith and kin. You help the poor and destitute. You serve your guests generously and assist the deserving calamity affected ones. یعنی جو کوئی مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں تم ان کے کام آتے ہو۔ یہ 5-6 کریکٹرسٹکس جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ اخلاق کا حال تھا، تو بعد میں جو یہ طوفان، یہ پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اخلاقات نازل ہوئے، پھر تو بات ہی الگ ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے ایک ریلیٹیوز کے گھر چلی گئی، ایک کسی ریلیٹیو کے گھر چلی گئی۔ اس ریلیٹیو کا نام تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سب چیزیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں ضائع ہونے دے گا، آپ کے جیسا کوئی شخص ہے۔ یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بے شک یہ جو مشرکان مکہ کے اندر دین جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ پورا کا پورا بگڑی ہوئی شکل میں تھا، مگر پھر بھی اخلاقات اور اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ تعارف موجود تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد تھی نا۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ہزاروں سال ہو گئے، اس دیر میں تو تعلیمیں پوری کی پوری تلپٹ کر دی ہوں گی، مگر جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جو صدیقین تھے، ان کے دل کے اندر سچائی موجود تھی۔ اسی لیے حضرت خدیجہ فرماتی نا کہ اللہ کی قسم اللہ تم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ارے تم تو غریبوں کا خیال رکھتے ہو، تم تو رشتے جوڑنے والے ہو، تم تو رشتہ داری کا پاس رکھتے ہو، تم تو کما کے دیتے ہو کہ جو کمانے والا نہیں، تم تو ڈیسٹیچیوٹ اور بیچارے جو مجبور لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہو، تم تو مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہو، تو اللہ تم کو ضائع کیسے ہونے دے گا؟ تو یہ تو ایک مسلمہ کا قول ہے، ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسی بات، اس لیول کی بات کر رہی ہیں۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے ایک کزن کے پاس چلی گئی۔ فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل، ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے ریلیٹیو تھے، ان کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ قصہ سنانے لے گئی، اور یہ جو ورقہ بن نوفل تھے نا، یہ اصل میں عیسائی ہو گئے تھے، یہ مشرک نہیں رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ ان کے اندر بھی حق کی کچھ نہ کچھ پہچان تھی، کہ ایک مشرک ماحول میں رہنے والے انہوں نے کیسے تورات ڈھونڈی، کیسے انجیل ڈھونڈی، تورات اور انجیل کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ خدیجہ said to ورقہ listen to the story of your nephew، کہ اے ورقہ ابن نوفل ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ پہلے حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں تھوڑی سا سنیے کہ وہ کون تھے۔ ڈیورنگ پری اسلامک پیریڈ ورقہ bin Nawfal became a Christian and used to write the writings with Hebrew letters. He would write from gospel in Hebrew as much as Allah wished him to write. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے حکم سے تورات کو ہبرو زبان میں لکھتے، جتنا اللہ چاہتا تھا اتنا انہوں نے لکھ دیا۔ وہ کافی he was an old man and had lost his eyesight.
اندھے ہو گئے تھے۔ ختیجہ نے رضی اللہ عنہا، ختیجہ فرماتی ہیں ورقہ اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ وہ بات جب سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او مائی نیفیو واٹ ہیو یو سین، Allah's messenger described whatever he has seen صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو چیزیں دیکھی تھی وہ ساری کی ساری بتا دی۔ ورقہ said this is the same one who keeps the secret، یعنی کہ یہ تمہارے اوپر وہی آیا تھا جو اللہ کی طرف سے ایک رازدار ہے، یعنی جبرائیل whom Allah has sent to Moses، جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ اور میں خواہش کرتا ہوں کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب تمہارے لوگ تمہیں مکہ سے نکال کے باہر کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا یہ مجھے باہر کر دیں گے؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، اور یہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کے سر کا تاج تھے، کہ ان کے جیسی شخصیت ہی کوئی موجود نہیں ہے، کہیں تو دل کے اندر تو عزت پیدا ہو ہی جاتی۔ اپنے آپس کے جو جھگڑے تھے وہ سلجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بیچ میں لاتے، انکلوڈ کرتے۔ ان کا لقب الصادق الامین رکھا تھا کہ یہ سب سے سچا اور سب سے امانت دار ہے۔ تو جب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو یہ نکال دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دم سرپرائزڈ ہو گئے کہ مجھے یہ نکال دیں گے، ایسا تو پاسبل نہیں لگتا ہے۔ ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں ہاں، جس کسی نے وہ بات کہی کہ جو تو نے کہی، اس کو اس کے قوم کے لوگوں نے نکال دیا، اور کاش کہ میں تب تک زندہ رہوں کہ جب تیری قوم تجھ کو نکال دے گی میں بھی تیرا ساتھ دوں گا، یعنی کہ میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ بٹ آفٹر فیو ڈیز ورقہ ڈائیڈ، وہ زیادہ دیر زندہ، مگر ایمان تو وہ لے آئے۔ دیکھو نا، تب تک جب تک نبوت نہیں تب تک وہ مسلمان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو وہ مان گئے نا، تو وہ تو اور بڑے سستے میں چھوٹ گئے، ہے نا۔ ابھی تو آگے جو طوفان آنے والے تھے، یہ تو شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ تعالیٰ شاید تورات اور انجیل کی خدمت جو انہوں نے کی اسی کے، اور اندھے بھی ہو گئے تھے وہ محنت کر کر کے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا تو ان کو بخش دیا گیا۔ تو یہ تو اس کا مطلب پہلے جنتی کا تو نام یہیں آ گیا تھا، جو سب سے پہلے گزر گیا اور جنت میں چلا گیا، مومن ہے نا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہونا شروع ہوا۔ تو اس کے بعد کلام بلڈ اپ کیسے ہونے لگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے وہی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ پڑھ کہ تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ یہ تھا ٹوٹل قرآن جو پہلے دن نازل ہوا، اور آیا کہاں؟ 76 سورہ ہے نا، 76 سورہ ہے سورۃ القلم، 76 سورہ ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب بہت کرم کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم جو سکھایا قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات نازل ہوئی، یہ تھا جی ٹوٹل قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے دن نازل ہوا۔ اس کے بعد یہ قرآن بلڈ اپ ہونا کیسے شروع ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات بتا دی اپنے صحابہ کو، انہوں نے لکھ دیا جی سورۃ نام بھی ابھی ڈیفائنڈ نہیں تھا، خالی یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے وہ کیا ہے، یہ 5 آیات۔ اس کے بعد سپوز کریے کہ سورہ مدثر نازل ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپٹ کے لیٹنے والے اٹھ اور اپنے رب کا احاطہ بلند کر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ اور لوگوں کو خبردار کر۔ وہ آ گیا ہے سورۃ المدثر، سورۃ
قلم سے پہلے. مگر جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی اور سورۃ المدثر کی انیشل آیتیں نازل ہوئی، حکم ہوتا تھا کہ یہ اقرا بسم ربی سے پہلے ان آیات کو رکھ دو. اب کتنا قرآن بن گیا؟ سورۃ المدثر کی چند آیات اور سورۃ الق کی یہ 5 آیات. اس کے بعد اور کوئی سورہ نازل ہوا، مزمل، سورہ مزمل. کہا گیا کہ اقرا بسمی سے پہلے اور سورہ مدثر کے بعد یہ آیات رکھ دو. آ گیا 3. اسی طرح بلڈ اپ ہوتے 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 یعنی یہ حکم ہوتا تھا کہ فلانی آیت سے پہلے اور فلانی آیت کے بعد اس چیز کو رکھ دو. ہے نا مراکلس؟ یہ 23 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے. ہو سکتا ہے سورہ بقرہ کی جو کوئی آیت آج نازل ہو، کوئی مطلب ایک دن نازل ہو، کوئی 3 سال بعد نازل ہوئی ہو، مگر جو فلو اور جو ٹیمپو اور جو اس کا یہ جو رائمنگ سکیم ہے وہ بالکل سیم ٹو سیم ڈٹو ویسی. آپ دیکھو نا کس طریقے سے ایک پاک جھرنا جیسے بہتا ہے نا یہ ہارمنی کے ساتھ، اس طریقے سے قرآن کا ایک ایک سورہ، ایک ایک آیت بہتی ہے. تو یہ کوئی ایک دن میں نازل نہیں ہوا، 23 سال کے اندر. اور 23 سال کے اندر معاذ اللہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑا. 23 سال کے اندر تو انسان کی بہت چیزیں بدل جاتی ہے، تھنکنگ بدل جاتی ہے، سٹائل آف رائٹنگ بدل جاتا ہے، سب بدل جاتا ہے. یہ سبحان اللہ، اللہ کا کلام بالکل ورڈ ٹو ورڈ ویسا ہی اور اسی سمپیتھی، اسی ہارمنی، اسی فلو، اسی میسیج کے ساتھ بہتا ہوا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کیسے بلڈ اپ ہوا؟ جیسے یہ آیت نمبر 11 نازل ہوئی اور آیت نمبر 12 نازل ہوئی، اس کے بعد آیا جی فلانے سورے کی 12ویں نمبر کے بعد اس کو رکھ دو. کنفیوژن تو نہیں اس میں کوئی بات؟ اس طریقے سے قرآن نازل ہوا. تو پھر یہ بلڈ اپ ہوتا گیا اور آخری میں بن گیا ہدی للناس، جو آج ہمارے پاس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ. تو نون والقلم وما یسطرون، وہاں ہم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا نہیں ہوتا، عرض کیا. اردو نہیں آتی ہے تو معاف کر لینا. وہاں میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے یہ کہا کہ سورۃ العلق میں ہم نے کیا پڑھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، علم الانسان بالقلم، ہے نا؟ علم الانسان ما علم، یا الذی علم بالقلم نازل ہوا نا کہ جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے. اور سورۃ القلم جو ہے نا، جس کو ہم سورۃ النون کہتے ہیں، یہ آرڈر آف ریولیشن میں 3 نمبر پہ آتا ہے سورہ. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ کس سے سٹارٹ ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے قلم کے ذریعے سے علم تم کو سکھایا. اور بہرحال آخر کار تو قرآن بھی قلم کے ذریعے سے ہی لکھا گیا نا، تبھی تو جا کے مصحف آج ہماری شکل میں ہے. یعنی کہ جو ایک قلم تھا یہی میڈیم بن گیا نا اس وقت کی، وہی آج تک ہمارے تک پہنچنے کے لیے. جس نے قلم سے لکھا پھر اسی کو تو کاپی کر کے آج ہم تک پہنچا گیا نا. یہ تو فرمایا جا رہا ہے نون. یہ نون جو ہوتا ہے حروف مقطعات ہوتا ہے، جیسے الف لام میم، جیسے قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا سورۃ المریم کے اندر. یہ جو یہاں پہ یہ حروف مقطعات یعنی کہ جو کچھ سوروں کے سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے حروف درج کیے ہیں، ان کا معنی رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے. اور جیسے میں نے یہ فرمایا ہمارے لیے یہ متشابہات ہے، مگر یہ بنا مقصد کے نہیں. ابھی تک کوئی بھی یہ نہیں سمجھ پایا یہ الف لام میم ہا یا عین صاد، یہ جو چند سوروں سے پہلے، کچھ سوروں سے پیچھے 3 حروف ہیں، کچھ سے پہلے 4 حروف ہیں، سورۃ القلم میں 1 حروف. یہ کیوں ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا ڈائی ہے؟ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز ہم نہیں جانتے، مگر ہاں اللہ کی حکمت کی بنیاد پر ہے. جب اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ راز کھل جائے گا. والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں. کیا لکھ رہے تھے وہ اس وقت قلم سے؟
بتاؤ نا کیا لکھ رہے تھے؟ کس کی قسم یہاں کھائی جا رہی ہے ایکچولی میں؟ وہاں پہ فرمایا نا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. اور اس کے بعد جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونی شروع ہو گئی. یہ انیشل سوراز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوئے ہیں. سورۃ القلم بھی اسی میں سے ہے. تو پھر جب اللہ کے حکم سے باقی وحی بھی نازل ہوئی اور کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑ گئے جو قرآن کو لکھنے لگے اور وہ نوٹ کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون, مجھے قسم ہے قلم کی اور مجھے قسم ہے قرآن کی. کیونکہ اس قلم سے اس وقت کیا لکھا جا رہا ہے؟ قرآن. یہ اس وقت جس وقت نازل ہوا ہے نا, اس وقت کی بات ذرا ذہن میں آپ رکھیے, پھر آپ سمجھیں گے, ورنہ یہاں کنفیوژن ہو جائے گی. وما یسطرون, مجھے قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں, ہے نا. کون لکھتے ہیں؟ اس وقت کے لوگ کہ آج کے لوگ جو وہ لکھ رہے ہیں, یہ سب ریلیٹڈ اس وقت اللہ کی کلام سے ہے نا. ما انت بنعمت ربک بمجنون, تیرے رب کی کرم اور نعمت سے اے محمد تم مجنون نہیں ہے. کہ اب یعنی کہ یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ جی 40 سال تک بالکل ہمارے ساتھ تھا, ٹھیک ٹھاک تھا, اچانک سے آصیب کا سایہ اس پہ پڑ گیا اور لہٰذا ان کا دماغ جو ہے اب ان کے قابو میں نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قلم کی. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی قسم کھا رہے ہیں اور اس پاک کلموں کی قسم جن کلموں سے قرآن لکھا جا رہا ہوگا وہ کیا بابرکت کلم تھی. آپ ذرا یہ سوچو, اللہ کی طرف سے جو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل ہوئی وہ اللہ کی رحمت تا قیامت محفوظ کی گئی, مگر پہلے دن جب لکھی گئی ہوگی وہ کسی قلم سے لکھی گئی ہوگی نا, وہ کیا بابرکت قلم ہے. باقی تو جو روحانی مراحل ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل, مگر میٹیریل ورلڈ میں جو قلم استعمال اس وقت جس صحابہ نے یہ لکھا ہوگا وہ کیا قلم, وہ پوری کائنات سے بہترین قلم. ذرا اس کی امپورٹنس آپ جاننے کی کوشش کریے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. والقلمی نون والقلمی وما یسطرون, مجھے قسم ہے قلم کی اور اس قرآن کی جو قلم سے لکھ رہے ہیں. یہ بنے گا ترجمہ. ما انتا, تیرے رب کی نعمت اور کرم سے اور فضل سے محمد تو پریشان مت ہو جا, تو مجنون نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ, ارے تیرے لیے تو وہ اجر ہے تیرے رب کے یہاں جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک یقیناً تو اخلاق کے ایک بلند درجے پہ فائل ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہم نے جب ابھی حدیث پڑھی وہ پورا لنک ہو رہا ہے نا قرآن. اس طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث آپس میں بالکل تالا چابی کا کام کرتے ہیں. اور قرآن آپس میں قرآن کے ساتھ کیسے لنک ہو رہا ہے. علم الانسان بالقلم, اور یہاں پہ والقلم, یہ پورا کا پورا آپس میں جڑا ہوا ہے. تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک ہے محمد آپ جو ہے اخلاق کے بلند درجے کے اوپر قائم ہیں. تو یہ جو بغیرت لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں, کیا یہ نہیں سوچتے کہ اس نوعیت کا شخص, اس عظیم اخلاق کا شخص مجنون کیسے ہو سکتا ہے. وہی نازل ہو رہی ہے کہ یہ جو زندہ دفنائی گئی بچیاں قیامت کے دن پوچھیں گی کہ ہمیں کس جرم کے لیے دفن کیا گیا. اس کا جواب دو مشرکوں. اس وقت جواب ہونا چاہیے نا, وہ بولتے تھے نہیں جی یہ مجنون ہے. تمہارے سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک معصوم بچے کو تم زندہ دفن کر رہے ہو مٹی میں, یہ قرآن نازل ہو رہا ہے, اور تم آگے سے بولو یہ مجنون ہے, یہ سحر زدہ ہے, یہ میجک کر رہا ہے. یہ کوئی بات ہوتی ہے لنک؟ غریب اور امیر یکساں ہے, حق اور عدل انصاف قائم کرو. یہ کوئی مجنون کی بات ہے, یہ کوئی دیوانے کی بڑھ ہے. تو مگر وہ بغیرت لوگ کیا کہہ رہے تھے, ان کا ہوش حواس اپنے اس میں نہیں رہا. یہ زمین اللہ کی ہے, یہ کائنات اللہ کی ہے, یہ لات منات اور عزا تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور انہی کے سامنے جھکتے ہو. تو اس کے اوپر جواب ہے جی شاید آصیب کا سایہ ہے. بنتی ہے یہ بات کہیں آپس میں میچ ہوتی ہے کچھ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی ان بیوقوفوں کی بات پر تم غور مت کرو, تم ایک اخلاق کے بلند درجے پہ فائل ہو. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, بس
بس آپ جلد دیکھ لیں گے، اور وہ بھی جلد دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ دیوانہ کون ہے۔ ان ظالموں کے سامنے بہت جلد یہ چیز کھل جائے گی کہ دیوانہ کون ہے۔ یہاں سے یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر کیا درد بیت رہا ہوگا کہ وہی لوگ جو سر کا تاج بنا کے ان کو رکھے تھے، وہی قرآن نازل ہونے کے بعد ایک دم اینٹی دشمن بن گئے، اور وہی ساحر جو صادق الامین تھے یہ کہنے لگے یہ ساحر کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا جادوگر۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تب تک تو بالکل دوست تھے وہ ان کے، جب قرآن نازل ہوا ایک دم ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کا مطلب دشمن اصل میں کون ہوا؟ ہم جو بولتے ہیں نا اخلاق 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 دکھاؤ کہ تمہارے اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے اس لیے یہ بات نہیں سن رہے ہیں، تو سب سے بہترین اخلاق جس کے تھے خلق عظیم، ان کو دھکے دیے گئے قرآن کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن میں ہے نبی یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ آیات کے دشمن ہیں، کیونکہ تمہیں تو یہ اپنے لگتے جگر بنا کے رکھتے، مگر حلق سے نہیں اترا حق۔ تو یعنی اصل میں جو ڈیفنس ہے، جو شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ باقی اخلاق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی ہم نے بنانے کی کوشش، وہ تو آئیڈل ہیں ہمارے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو چھپا چھپا کے ہم بتائیں۔ چاہے پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے مگر حق کی بات اللہ کی کتاب سے پیش کرو اور اس کو اپنی زندگی میں اتارو۔ تو عن قریب ان کو بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں دیوانے کون ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ جو ہدایت یافتہ ہیں یا جو ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ جو ہے نا آیت، یہ بہت کمپریہنسو آیت ہے، ہر آیت کی طرح بہت کمپریہنسو آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں، ان کو ایک دم جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، ساحر قرار دیا جا رہا ہے، کذاب قرار دیا جا رہا ہے، اور ایسے شخص کو کہ جن کے جیسی شریف ہستی کوئی دنیا نے دیکھی نہیں، ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی اس وقت۔ ہر طرف سے ان کو یہ ستانے کی کوشش اور ان کی ول پاور بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ نازل ہوا نا کہ لَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ تمہارے خلاف بناتے ہیں ان سے تمہارا سینہ بچتا ہے، تمہارے دل میں درد ہوتا ہے، تو صبر کرو، صبر کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تمہارے لیے بھی امتحان ہے اور ظالموں کے لیے بھی امتحان ہے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، یعنی کہ محمد تم پریشان مت ہو جاؤ، میں جانتا ہوں کہ یہ حد سے گزرے ہوئے کس حد تک گرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا میں خود انتظام کر دوں گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ ان میں سے راستہ پانے والے بھی بہت لوگ ہیں جو عن قریب راستہ پا لیں گے۔ تمہیں ابھی وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو 6 سال بعد ایمان لائے، مگر اللہ کو تو پتا تھا نا یہ شخص کیا ہے۔ یہ تو انیشیل وہی ہے نا جو نازل ہو رہی ہے، ابھی تو میکسیمم لوگ ایمان نہیں لائے ہیں۔ غالباً حضرت حمزہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ سٹارٹنگ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت زید۔ لیڈیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے نا، اسی لیے ان کو خدیجۃ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی بھی نہیں، انہوں نے قبول کر لی۔ کوئی اف، کوئی وٹ، کوئی بٹ یا کوئی یہ نہیں۔ سیم کنڈیشن حضرت ابوبکر صدیق، ان کو بھی صدیق کہا جاتا ہے نا، تصدیق کرنے والا۔ ان کے بھی دوست نے جب فرمایا حق کی بات تو انہوں نے یہ اخلاق کیچ کر لی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگا کہ بے شک تو میرا دوست ہے اور سچا ہے، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر اس بات کو میں کیسے مان لوں، یہ تو ہمارا سارا سسٹم بدل دینے والی بات ہے۔ دل کی بات جو تھی جا کے دل میں سیدھے داخل ہو گئی۔ تو اللہ ہوا عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پانے والا کون ہے۔ یعنی آنے عربی زبان میں پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی ٹینس یوز ہوتا ہے۔ انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے وہ جانتا ہے جو ہدایت یافتہ وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو، بالمہتدین کہ جو ہدایت یافتہ ہیں یا ہوں گے، دونوں کی طرف یہ آئے گا۔ فلا توطع المکذبین، تو اے نبی
جھٹلانے والوں کی اطاعت مت کر، یعنی وہ جو کچھ باتیں بناتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دے، ان کی باتوں میں ان کے یہ جو کیا بولتے ہیں نا، یہ لچکدار باتوں میں پھنسنا نہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، ارے وہ تو چاہتے ہیں کہ تو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائے تو وہ بھی پھر تیری طرف مائل ہوں گے۔ اور ہم بولتے ہیں جی ماڈریٹ بات کرو، تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا پڑے گا۔ اگر اتنے تم روڈ رہو گے، روڈ تو ورڈ غلط ہے، اتنے اگر تم اپنے عقیدے میں پختہ رہو گے تو وہ تو بات نہیں بنے گی۔ تھوڑا سا حکمت کے طور پر تھوڑا سا جھکاؤ دکھانا چاہیے۔ تو اگر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن ہوتی کہ تھوڑے فلیکسیبل رہو، اللہ کی انسٹرکشن کے معاملے میں کوئی فلیکسیبلٹی اسلام میں نہیں ہے۔ فلیکسیبلٹی ہے، وہ کس میں ہو؟ ہلکا ہے یارا تو باریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ٹھیک ہے، نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کا اپنا جو سلسلہ ہے اس میں ٹھیک ہے، آپ معاف بھی کرو، اپنے حق چھوڑو بھی، دوسروں کو زیادہ حق بھی دو، مگر رب العالمین کے حق کے معاملے میں جس سے جگر لالا پہ ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، کہ جو نازک اور کمزور اور بیچارے ایکسپلائٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے تمہیں ایک ٹھنڈک ہونے چاہیے، مگر بڑے بڑے جو جبار لوگ ہیں ان کے دل دہک جانے چاہیے، وہ ہونا چاہیے اللہ کا بندہ۔ تو فلا تطیع المکذبین، خبردار کب ان کی بات مت مان۔ اور کون سی بات؟ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کی طرف نرم رویہ اختیار کرے تو وہ بھی پھر تیری طرف مائل ہو جائیں گے۔ جتنا تو قرآن کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کرے گا اتنا وہ تیرے ساتھ دوستی لگائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ بے وقت بڑی قسمیں کھانے والے کا کہا نہ مانے۔ یہاں پہ اب ایک قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بڑی دشواریاں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، جو مکہ کے بڑے بڑے دماغ لگانے والے اور بڑے بڑے جو اپنے آپ کو نا یہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہ دماغ انٹلیکٹ، بڑے بڑے انٹلیکٹ جو مکہ کے اپنے دماغ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے جی، ہم تو باتوں سے ہرا دیں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو باتوں میں پھنسا کے وہ بحثیں کرنے والے یہ وہ یہ نا، تو اس قسم کے لوگوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ اور روایتوں میں یہ بھی ہے، یہ جو حضرت خالد کے والد کا نام کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ یا ان کے جیسے جو لوگ تھے ان کا یہاں پہ ذکر آیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ ہرگز بات نہ مانے بے وقف، یعنی کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا اور جس کا ضمیر بہت لو ہو، انسان جو خالی اپنے بارے میں سوچتا ہو۔ حمازم مشامم بنمیم، اور آگے اس کے کریکٹر، عیب نکالنے والا، چگلیاں کھاتا پھرتا، مناع للخیر، اچھے کاموں سے خود بھی رکتا اور دوسروں کو بھی روکتا، معتد اثیم، حد سے بڑا ہوا بڑے درجے کا گنہگار، سخت بدبخت ہے، سخت بدبخت، اتلم بعد ذالک زنیم، حد سے بڑھنے والا گنہگار، سخت خواہ، دل پتھر کا، اس کا کسی کا درد دیکھ کے اس کے دل کے اندر درد پیدا نہ ہو۔ دیکھو دو کریکٹرسٹکس ہیں یہاں پہ جب حق کی دعوت دی جا رہی ہو، ایک تو وہ لوگ ہیں جو سیدھے تسلیم کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، جو بیت گیا سو بیت گیا، میرے رب مجھے معاف کر، یہ سچی بات ہے تو میں اسے تسلیم کر دوں، یہ ہے شریف النفس لوگ۔ جو حق کو قبول نہ کریں اور نہ اس کے خلاف بولیں، یہ ہو گئے ماڈریٹ قسم کے لوگ۔ تیسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جو حق کو قبول نہ تو خود کرتے نہ کسی کو کرنے دیتے اور حق کے دائیوں کو بھی دباتے ہیں، یہ وہی لوگ سب سے پہلے ایکٹیو فیز میں آتے ہیں۔ ہر نبوت جب بھی اللہ کا کوئی نبی دعوت دیا کرتا تھا
اسی قسم کے لوگ آگے آ کے ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ بنتے ہیں دنیا میں بڑے خاندانی اور بڑے رئیس اور وہ، مگر ایکچولی میں ان کی حیثیت اور اوقات اللہ کے سامنے کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہے جو یہاں پہ آیا۔ اب یہ ولید کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہو تو وہ بھی ہے، مگر ان کے جیسے بہت سے کریکٹر موجود تھے اس وقت۔ مناع للخیر عتل، اب دیکھو آگے کتنے سٹرانگ ورڈز آئے ہیں، سخت خواہ یعنی کہ بالکل پتھر دل، اس کے بعد بد اصل، ذنیم، ان کے بارے میں یہ بھی باتیں پھیلی تھی غالباً، نہیں وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بارے میں ہم ان کانا ذا مال و بنین، اور اس لیے یہ انسان اپنے تکبر میں ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے کہ اس کو ہم نے بہت مال اور اولاد دی ہے، اس وجہ سے اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب ہماری نشانیاں اللہ کی آیات، اللہ کا کلام اس کے سامنے سنایا جاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ حاصل کر لے، تو یہ کہتا ہے یہ اگلے زمانوں کی کہانیاں ہیں، یہ پرانے زمانوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی خرطوم، ہم ان قریب اس کی سونڈ کے اوپر، یعنی غالباً ان کی ناک اونچی قسم کی، ان کی سونڈ کے اوپر داغیں گے، یعنی سٹیمپ کریں گے، یعنی یہ جو اپنی ناک سمجھتے ہیں نا کہ بڑی اونچی ہے جی ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، بہت جلدی ان کی ناک کاٹی جائے گی، یہ سمجھ لو آپ۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم ان لوگوں کو یعنی مشرکان مکہ کو اور اس قسم کے تمام لوگوں کو دنیا میں مال اور اولاد دے کے اسی طریقے سے آزما رہے ہیں جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ یہ کوئی باغ والوں کا قصہ اب آ گیا، اور یہ مشرکان مکہ خوب جانتے تھے کہ یہ کون باغ والے تھے۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّ مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح کے وقت اپنے باغ میں جائیں گے اور وہاں کے پھل توڑیں گے، یعنی کہ ہم اب خوب مال کمانے والے ہیں۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی محنت سے باغ اگایا۔ یہ بھی کریکٹر ہے کچھ لوگوں کا، ہم اپنا بھی انالیسس کریں کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ ہمارے اندر بھی جھلک تو نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم نے کوئی محنت کی اور سمجھ رہے ہو کہ ہم قادر ہیں اب اس کا پھل توڑنے میں، اس میں ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہے اور ہم جو ہے ہم اسے استعمال کریں گے جیسے ہم چاہیں، ورنہ مگر اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے اپنی پوری محنت کے بعد بھی جو اس کو کچھ ملے، اس کو پتہ ہے کہ میری یہ اوقات نہیں تھی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تو لہٰذا اگر اس نے مجھے دیا ہے تو میں کندھے جھکا کے اس میں سے استعمال بھی کروں اور ان تک بھی پہنچاؤں جن پہ میرا حق ہے کہ میں ان کو پہنچاؤں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حق دیا ہے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفَةٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، تو وہ جو ان کا باغ تھا یہ تو رات کو ہی ڈیسائیڈ کر گئے تھے اب صبح ہم نکلیں گے، اور آگے جو ان کی نیت تھی نا وہ بھی بتائی گئی ہے کہ ان کی نیت کیا تھی، کتنی کھوٹی نیت تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رات ہی رات ہم نے ایک آفت اس باغ پہ بھیج دی اور باغ کو تباہ برباد کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور ہم نے اس کو کر دیا جیسے کہ ایک کاٹا ہوا کھیت، وہاں باقی کچھ نہیں۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو وہ ایک دوسرے کو بلانے لگے چلو صبح ہو گئی اور نکلتے ہیں جلدی جلدی اپنے باغ کی طرف، بڑی شان و شوکت میں نکلے ہوں گے یہ کہ آج تو ہم بڑے رئیس ہونے والے ہیں۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، تو چلو اپنے کھیتی کی طرف اگر تمہیں فصل کاٹنی ہے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پھر وہ چلے اور وہ آپس میں چھپکے کہتے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے، ان کے دل کے اندر کیا بیماری تھی ایک بڑی، جو اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنے رب کا شکر نہیں کرتا، ان کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، چلو جلدی جلدی جا کے اپنی سبزی وبزی جو پھل ہیں وہ توڑ لیں، کہیں کوئی مسکین یا ہاتھ پھیلانے والا آج ہمارے آگے نہ آ جائے، یعنی ہمیں کسی کو کچھ دینا نہ پڑے۔ وہ کہے گا جی تمہیں اتنے پھل ہیں، میں بھی غریب ہوں، مجھے بھی گھر میں بچے ہیں، تھوڑا سا مجھے بھی ایک ٹوکری دے دو، بخیل۔ ٹھیک ہے۔
اللہ یدخلن یوم علیکم مسکین وغدوا علی ہر دن قادرین، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی فصل توڑنے پہ صبح قادر ہیں، کہ وہ بخیلی پر قادر ہے، یعنی جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود ہی ہر چیز کے مالک ہیں، ان کو لگ رہا تھا۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، مگر جیسے ہی کھیت کے سامنے پہنچے بولتے ارے شاید ہم راستہ بھٹک گئے، یہ تو ہمارا کھیت محسوس نہیں ہوتا، مگر بل نحن محرومون، ارے نہیں یہ تو ہمارے کھیت ہے، ہم تو محروم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پہلے آئے نا بولتے ارے یہ کیا، یہ تو کوئی اور ہی جگہ ہے، یہ نہیں ہمارا کھیت ہو سکتا، شوق لگ گیا نا اچانک، تو مگر بل نحن محرومون، ارے ہم تو محروم رہ گئے۔ قال اوسطہم، ان کے اندر بھی ایک ماڈریٹ صاحب تھے، ایک ماڈریٹ بندہ تھا ان کے اندر۔ الم اقل لکم لولا تسبحون، کہا ان کے بہترین انسان ہیں، اوسطہم مطلب ماڈریٹ تھا، ایک ان میں ماڈریٹ مطلب وہ ادھر بھی تھا اور ادھر بھی تھا، جب اس کو پتہ لگ گیا یہاں کیا ہوا ہے تو ایک دم اس نے سائیڈ چینج کر دی اور کہنے لگا کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا لولا تسبحون کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ ابھی تک اسی ٹیم میں تھا، مگر جیسے ہی آفت دیکھی تو اسٹیشن چینج کر دیا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ایک دم گڑ گڑانے لگے اپنے رب کے یہاں اور کہنے لگے کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور پھر ایک دوسرے کو لگے ملامت کرنے کی، تیری وجہ سے تو ہی اتنا بڑا ناشکرا اور کنجوس تھا، غریب نہ ہے، یہ نہ ہو وہ، پھر ایک دوسرے کو جیسے ملامت کی جاتی ہے، کیونکہ پھر ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی اور آپشن نہیں تھا، وہ غصہ ایک دوسرے پہ نکالنے لگے یار تو مجھے بھی اپنے ساتھ ذلیل کر دیا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر کہنے لگے نہیں ہم ہی سرکش تھے، یہ طاغین طاغوت، دیکھو پھر طاغوت آ گیا، فمن یکفر بالطاغوت، تو نہیں ہم ہی ایسے تھے کہ جو طغیانی اور سرکشی پہ ڈٹے رہے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منا منها انا الى ربنا راغبون، کہنے لگے کاش شاید کہ ہمارا رب ہمیں اسے بہتر دے گا اگر ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور رجوع کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ عذاب کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کذالک العذاب، یہ ہوتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر، مگر یہ تو چھوٹا موٹا عذاب تھا ذلت کا، اصل عذاب تو آخرت کا ہے کہ جو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ تو یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک کریکٹر کے لوگوں کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا اصل میں یہ طاغوت والے لوگ ہیں، طغیان والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے دل پتھر کے ہیں، کسی کا درد ان سے دیکھا نہیں جاتا، یہ کسی کے درد میں ان کے دل میں کوئی درد پیدا نہیں ہوتا، پتھر دل، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جی خاندانی اور رئیس ہیں، ان کی ناک بھی بڑی اونچی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے ان کی سونڈ میں داب دوں گا۔ اللہ کو کتنا غضب آتا ہے ان پہ، ذرا سوچو۔ اور انا بلونا، اس کے بعد فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا ان کی مثال اس باغ والے کی جیسی ہے، یعنی کہ ہاتھ میں ہاتھ درے رہ جائیں گے، یہ حاصل ان کو کچھ نہیں ہو۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں اس طریقے کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا نا، اللہ سے بالکل اپنے آپ کو بے پرواہ جاننا اور بالکل پتھر دل ہو جانا اور دنیا پرست ہو جانا، ان کا انجام دنیا میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ کذالک العذاب ولا عذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ عذاب کیا دیتے ہیں؟ پیس کے رکھ دیتے ہیں دنیا میں بھی، مگر پھر دنیا آج نہیں تو کل یہاں عادت بھی لگ جاتی ہے پھر اینٹی ڈپریشن کھانے کی، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں جی سکون میں ہوں، مگر وہ اس کے دماغ اپنے کنٹرول میں ہی نہیں، اس وقت وہ دوائی کھا کے سکون میں ہے۔ تو مگر عذاب جو آخرت کا ہے وہاں تو اینٹی ڈپریسنٹ بھی نہیں ملیں گے، وہاں شڑی ماری مار ہے دن رات۔ تو ولا عذاب الآخرۃ اکبر
لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو عقل آ جائے اور یہ جانے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔